کہ آمد الشراء کی بات کیا تھی کہ وہ معاملہ پورا ہو گیا. آگے بتاتے ہیں کہ جو ایمان جس کے یہ 4-5 جز ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جن اعمال سے ایمان مرکب ہے، آگے اس ایمان کے اثرات ہیں، آگے اس کے انوار ہیں، آگے ان کے تقاضے ہیں. تو یہ سارے تقاضے ہو رہے ہیں بیان سورۃ مومنون میں جو بیان ہوئے، یہ کیا ایمان کے تقاضے ہیں. اچھا، اس کے بعد پھر آگے یہ فرمایا. اب یہ ترجمہ تو رکھا اور ترجمے کو ایک حدیث مسند سے بھی ثابت کیا. وہ حدیث مسند ابھی یہاں سے بیان ہو رہی ہے. آپ دیکھیں، پہلے میں عبارت پڑھ رہا ہوں. بھی قال حدثنا عبد الله بن محمد الجوفي قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون شعبه والحياء شعبة من الايمان. اس کا پہلا راوی ہے عبداللہ بن محمد جوفی، عبداللہ بن محمد بن جعفر جوفی بن یمان جوفی، عبداللہ بن محمد جوفی. یہ امام بخاری کے پردادا جو ہیں وہ ان عبداللہ بن محمد امام بخاری کے استاد عبداللہ بن محمد جوفی کے یعنی جد الجد یعنی باپ کے دادا یمان جوفی پر کے ہاتھ پر کیا مسلمان ہوئے تھے. وہ جو مغیرہ ہے محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ، تو یہ مغیرہ جو ہیں وہ ان کے جد الجد یمان جوفی بخاری کے ہاتھ پر کیا ہوئے تھے؟ مسلمان ہوئے تھے. اور اس وجہ سے امام بخاری کو جوفی کہا جاتا ہے. اصل جوفی یہ ہیں، یہ امام صاحب کے استاد ہیں، یمان جوفی کے نسل سے ہیں یہ. تو استاد ان کا، امام صاحب کے استاد کا نام ہے عبداللہ بن محمد جوفی. اس کو مسندی بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اور آپ جانتے ہیں کہ مسند معنی وہ روایتیں کہ یعنی راوی سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک متصل ہوں اور اللہ کے نبی کی بات ہو، مرفوع ہو اور متصل ہو. تو یہ اپنی زندگی میں مسانید کو جمع کرتے تھے اور مرفوعات اور موقوفات مقطوعات کی طرح توجہ نہیں کرتے تھے. موقوفات مقطوعات کی طرح توجہ، اور ان کی توجہ پورا جو زور اپنی علمی توانائی جو بھی خرچ کرتے تھے وہ مسانید پہ کرتے تھے کہ روایت مجھے مسند ملے. اس وجہ سے اس کا لقب بن گیا مسندی. اس کو جوفی بھی کہتے ہیں، مسندی بھی کہتے ہیں. تو یہ ان کا خاندان امام بخاری کا محسن ہے. اچھا، عبداللہ بن محمد جوفی قال حدثنا ابو عامر العقدی قال حدثنا سلیمان بن بلال عن عبداللہ بن دینار عن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع وستون شعبہ. بضع کا اطلاق 3 سے لے کر 9 تک ہوتا ہے، یعنی کم از کم 63 اور زیادہ سے 69 کہ ایمان کی 73 سے 69 تک شاخیں ہیں. اور والحیاء شعبۃ من الایمان، حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. تو یہاں بتا دیا کہ ایمان کی بہت ساری شاخیں اور حیا کو الگ بیان کیا، کیونکہ حیا ایک ایسی شاخ ہے جو اس کے اثرات بہت زیادہ تک پڑتے ہیں اور انسانی زندگی میں آدمی کے لیے اس کی زندگی کی بھلائی کا باعث بھی بنتی ہے. لہذا حیا ایک اچھی خصلت ہے، اس وجہ سے ان کو الگ بیان کیا کہ یہ بھی ایک ایمان کا شعبہ ہے. رہی بات یہ کہ اس روایت میں ہے کہ ایمان بضع و ستون، ایک روایت میں آیا کہ 60 اس کے شعبے ہیں، ایک میں آیا بضع و ستون، ایک میں آیا 70. تو ان کا آپس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ عدد اقل عدد اکثر کے منافی. ہاں، تو پہلے بتایا کہ 60، پھر بتایا بضع و ستون، پھر بتایا کہ 70. تو عدد اقل عدد اکثر کے منافی نہیں ہوتا. پھر یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے اللہ کے نبی کو معلومات دی گئی ہو اور یہ بتایا گیا ہو کہ بضع و ستون ہیں، پھر بتایا گیا کہ 70 ہیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلے دور کی بات ہے، وہ آخری دور کی بات ہے. تطبیق ان کی یہ ہو سکتی ہے. باقی استدلال حضرات شارحین آمد شرح کے قول کے مطابق تو پھر یہ ہے کہ معنی یہ یعنی ترکیب ایمان کی بات پوری ہو گئی. اب یہاں بتاتے ہیں کہ یہ سارے ایمان کے تقاضے ہیں، سارے ایمان کے آثار ہیں. اب کسی انسان کے اندر یہ آثار موجود ہیں،
یہ سارے تقاضے موجود ہیں تو پھر اپنے آپ کو مومن سمجھے، اور اگر یہ تقاضے اس کے اندر موجود نہیں ہیں تو پھر اپنے آپ کو مومن نہ سمجھے۔ یہ سارے آثار الایمان ہیں، مقتضیات الایمان ہیں، یہ عامت الشرع کی بات ہے۔ اور حضرت شیخ الہند فرمائیں گے کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ترکیب تو 5 ہے لیکن حصر نہیں ہے، یعنی اور بھی بہت سارے اعمال ہیں وہ بھی ایمان کے اجزاء ہیں۔ تو امور ایمان سے بتا دیا کہ حصر نہیں بلکہ اور بھی کافی اعمال ہیں جو ایمان کا جز ہیں۔ اچھا، والحیاء شعبۃ من الایمان، آگے پھر باب رکھا، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ امام بخاری رحمہ اللہ بعض اوقات کوئی حدیث لے کر کے اس کو ترجمہ الباب بناتے ہیں، اپنا مسئلہ بناتے ہیں، یعنی بجائے اس کے کہ کوئی اپنی دعویٰ اپنے الفاظ میں پیش کریں، وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ اسی دعویٰ کو میں اللہ کے نبی کے کلمات سے کیوں نہ پیش کروں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ مسئلے کا مسئلہ ہوگا، دلیل کا دلیل ہوگا، جسے کہتے ہیں قضایا کیا ساتھ ہوا ماہا، کہ دعویٰ مع دلیل ہو جائیں گی، گویا کہ دعویٰ کی دعویٰ بھی ہو جائے گی، دلیل کا ہاں۔ تو لہٰذا ایک یہ حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ سارے مسلمان اس کی زبان ہاتھ سے کیا رہیں، سلامت رہیں۔ تو اسی حدیث کو ترجمہ الباب بنایا، اپنا مسئلہ بنا دیا، گویا کہ اسی روایت کو مسئلے کو آنے والے حدیث سے ثابت کیا۔ بھی قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ عن عبد اللہ بن ابی الصفر و اسماعیل۔ دیکھیں یہاں شعبہ کے 2 استاد ہیں میرے بھائی، توجہ کریں، کتاب جلدی دیکھیں۔ یہ شعبہ جو ہے شعبہ ابن حجاج امیر المؤمنین فی الحدیث، امام بخاری کے دادا استاد، ان کے استاد پھر 2 ہیں، ایک عبداللہ بن ابی الصفر ہے، ایک اسماعیل ہے۔ استاد کتنے بن گئے؟ تو یہ لائنیں درمیان میں 2 لائنیں بن گئی درمیان میں، پھر دونوں کا استاد پھر ایک بن گیا، وہ کہنے شعبی، ایک شعبہ اور ہے شعبی اور ہے۔ شعبہ تو ابھی اوپر گزرا، یہ آخری دور کا آدمی ہے، شعبی کبار تابعین میں سے ہے، عامر بن شراحیل اس کا نام ہے، عامر بن شراحیل شعبی، یہ کوفہ کے رہنے والے ہیں اور امام بخاری کے استاد، امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں، اور یہ پہلے وہ انسان ہیں جنہوں نے ایک کتاب طلاق کے مسئلے کے بارے میں چھوٹا کتابچہ بنایا، طلاق کے مسئلے کے بارے میں کتابچہ بنایا۔ یہ وہ دور ہے کہ ابھی حدیث لکھی بھی نہیں گئی تھی، تو اول من صنف، یہ پہلا تصنیف اس نے کی، یہ چھوٹا سا کتابچہ بنایا طلاق کے بارے میں۔ بہرحال یہ روایت بیان کرتے ہیں ان عبداللہ بن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عبداللہ بن عمر اور ہے، عبداللہ بن عمر اور ہے، یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر عمر کے پیچھے واہ ہے تو اس کو عمر پڑھیں، اگر واہ نہ ہے تو عمر پڑھیں، پھر عبداللہ بن عمر ہو جائے گا، اور یہ عبداللہ بن عمر بن عاص ہو جائے گا، تو یہ ان کا آپس میں فرق ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ اچھا، روایت میں ترجمہ الباب کا جو پہلا فقرہ ہے، روایت کے ترجمہ الباب پورا جو ہے روایت کے پہلے فقرے سے ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ بعینہ جوں کا توں روایت کے پہلے فقرے کو اٹھا کے امام نے کہاں رکھا؟ ترجمہ میں رکھا، تو یہاں تو مناسبت بھی واضح ہے اور اس ترجمے کا ثبوت بھی بالکل واضح ہے، کیونکہ یہاں تو کوئی اور بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ وہی ٹکڑا جو یہاں حدیث کا تھا اس کو ترجمہ الباب بنا لیا۔ اچھا، اور آگے ہے کہ والمہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، حدیث کی مفہوم سمجھیں۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جو ساری دنیا ان کے ہاتھ اور اسی کی زبان سے سلامت رہے۔ یہ بات کو ایسے انداز سے بیان کیا کہ المسلم کو مبتدا بنایا اور من سلم المسلم ان کو کیا بنایا؟ خبر بنایا۔ تو المسلم جو ہے مشتق ہے، اور یہ بات آپ نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ مشتق پر اگر کسی چیز کا حمل کیا جاتا ہے تو مبدا اشتقاق اس کی علت بنتی ہے۔ مبدا اشتقاق کیا بنتی ہے؟ تو المسلم مشتق ہے، تو مسلم کا مبدا اشتقاق اسلام ہے، تو مقصد جا کر کے یہ بنا کہ اگر مسلمان میں اسلام ہے تو اسلام علت ہے کہ ساری دنیا ان سے کیا رہے؟ سلامت رہے۔ کیوں؟
اسلام سین لام میم سلم کا مادہ سلامتی ہے، اس کا مادہ کیا ہے؟ لہذا یہ اسلام جو ہے یہ مادہ، یہ مصدر علت بنتی ہے کہ ساری دنیا سلامت ہے تو پھر یہ مسلمان کہلوانے کا حقدار بھی ہے، ساری دنیا اگر سلامت نہیں ہے تو پھر مسلمان کہلوانے کے حقدار نہیں ہے۔ بھائی معنی اب اس میں پتہ چلا کہ بھائی یعنی یہ جو ہے عامت الشراء کہیں گے کہ یہ سارے معنی کیا ہیں؟ ایمان کے تقاضے ہیں، کیونکہ ایمان اسلام ایک ہے۔ ایمان اسلام کیا ہے؟ تو پھر جب ایمان اسلام ایک ہے تو اب گویا کہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ ساری دنیا سلامت رہے، ایمان کا اثر یہ کہ ساری دنیا سلامت رہے۔ اور حضرت شیخ الہند فرمائیں گے کہ معنی یہ بتانا مقصد ہے کہ فقط اوپر کے اعمال میں حصر نہیں، اور اعمال بھی ایمان کا جز ہیں، جو ان میں سے ایک یہ بھی کہ ساری دنیا سلامت رہے، یہ بھی ایمان کا جز ہے۔ اچھا، تو باقی یہ بات رہ گئی کہ ایک ہوتا ہے اسلام کامل یا ایمان کامل، اور ایک ہے نفس اسلام یا نفس ایمان۔ وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا کہ یہاں جو حکم لگا ہے کہ ساری دنیا سلامت رہے، معنی کامل مسلمان کی یہ تقاضا ہے۔ باقی خدا نخواستہ کسی کو دکھ دیا، کوئی تکلیف دی، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اس کے اندر تصدیق قلبی موجود ہے تو مومن یا مسلمان تو پھر بھی کہا جائے گا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس طرح المہاجر مانا کامل مہاجر، تو کامل مہاجر وہ ہے کہ من ہجرا کہ جو ہجران کرے معاصی سے، منہیات کو چھوڑے، بڑا کامل مہاجر تو یہ ہے۔ ترک وطن تو آسان ہے لیکن ترک معاصی مشکل ہے۔ وطن کو ایک مرتبہ خیر بات کر دیا، جان چھوٹ گئی، لیکن یہ گناہ چھوڑو، یہ گناہ چھوڑو، یہ چھوڑو، اور نفس کی خواہشات اس کی مرضی کے خلاف کرو، تو بڑا مہاجر تو یہ۔ اچھا، اس کے بعد قال ابو عبداللہ، یہ امام بخاری نے ایک بات یہاں نقل کی ہے، وقال ابو معاویہ کا قول حدثنا داؤد بن ابی ہند عن عامر قال سمعت عبداللہ بن عمر يحدث عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقال عبداللہ